بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو عثمان، کہاں ہیں آپ؟ رانیہ کی یہ تیسری کال تھی۔ عثمان جنجلا گیا، کیا ہے رانیہ، کیوں بار بار کال کرتی ہو؟ اس وقت ظاہری سی بات ہے آفس میں ہی ہوں گا نا، اور کہاں جانا ہے مجھے؟ جبکہ دوسری طرف رانیہ عثمان کی سخت رویے سے آنکھوں میں آنسو لیے کال بند کر چکی تھی۔ رانیہ اور عثمان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، مگر پچھلے 6 ماہ سے رانیہ کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ عجیب حرکتیں کرتی جس سے عثمان بیزار ہوتا جا رہا تھا، مگر آج کچھ زیادہ ہی بیزاری کا اظہار کر گیا تھا۔ جب وہ شام کو گھر لوٹا تو رانیہ کی حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ رانیہ اور عثمان دونوں کا تعلق گاؤں سے ہے، اور وہ دونوں خالہ زاد کزن بھی تھے، جبکہ پچھلے 2 سال سے وہ ایک دوسرے کی شریک حیات بھی بن چکے تھے۔ چونکہ عثمان جاب کے سلسلے میں شہر میں رہائش پذیر تھا، سو شادی کے بعد رانیہ بھی شہر میں ہی عثمان کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ دونوں ہی خوش تھے۔ رانیہ ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے گھر سنبھال لیا تھا۔ ہر 2 مہینے کے بعد وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں چلے جاتے۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ ہاں، ایک کمی تھی جس کو گزرتے وقت کے ساتھ دونوں ہی محسوس کرنے لگے، وہ تھی اولاد کی کمی۔ عثمان چونکہ دن بھر آفس میں مصروف رہتا، جبکہ رانیہ معمول کے کام نپٹا کر گھر پر فارغ ہوتی۔ وہ اکیلی ہوتی تو کئی طرح کے وسوسے اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگتے۔ اسے اپنا حالی پن، اپنی تنہائی بری طرح محسوس ہونے لگتی، جس سے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا۔ اور پھر سوشل میڈیا پر آئے دن ایسی نیوز اور ایسی باتیں جن میں سر فہرست یہ کہ فلاں نے اولاد نہ ہونے پر بیوی کو چھوڑ دیا، کسی نے دوسری شادی رچا لی، اور کوئی چھپ کر فلرٹ کرتا پھر رہا تھا۔ رانیہ ایسی باتوں کو ذہن پر سوار کر لیتی اور پھر عثمان سے الجھتی رہتی، جبکہ عثمان اس کے رویے کے پیچھے کی وجوہات جاننے سے قاصر ہی رہتا۔ یہ سلسلہ شادی کے 1.5 سال بعد شروع ہوا اور اب تقریباً 6 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر رانیہ کا رویہ دن بدن پہلے سے عجیب تر ہوتا چلا گیا۔ اب عثمان اس کی اس عادت سے سخت بیزار ہو گیا کہ وہ دن میں کئی بار اس سے فون کر کے صرف یہ تسلی کرتی کہ وہ آفس میں ہی ہے نا، اور گھر آتے ہی اس سے کریت کریت کر سوال کرتی کہ اس نے سارا دن کیسے گزارا، کیا کیا، کیا کھایا، کہاں گئے۔ عثمان اب تنگ آنے لگا۔ اس نے کئی بار رانیہ سے کہا کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے گاؤں چلی جائے، مگر رانیہ عثمان کے بنا رہ بھی نہیں سکتی تھی، اور اب ان دونوں کا ساتھ بھی دونوں کے لیے ہی اذیت بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن عثمان ایسے ہی آفس میں رانیہ کی وجہ سے پریشان بیٹھا تھا۔ یہ لنچ بریک کا ٹائم تھا جب اس کے دوست علی نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ وہ عثمان کا بہت اچھا دوست تھا، تو عثمان نے بھی اپنی پریشانی اس سے منوان بتا دی۔ رانیہ کا رویہ، اس کی پریشانی سن کر علی نے کہا، یار عثمان، تمہاری پوری بات سننے کے بعد مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سارا قصور بھابھی کا نہیں ہے، تم بھی کہیں قصوروار ہو۔ میں؟ کیا بات کر رہے ہو یار، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ بلکہ میں تو خود یہ سب خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں۔ سے کہا تم نے کہ تم خاموشی سے برداشت کر رہے ہو، اور سچ بات کیا ہے کہ یہی خاموشی ہی تمہارا قصور ہے۔
علی نے رسانیت سے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ عثمان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھاتا ہوں۔ تم ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ بھابھی اپنے رویے سے تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے، وہ تم پر بلا وجہ شک کرتی ہے، جبکہ تم تو ایسے نہیں ہو۔ ہاں یار، تم بھی تو جانتے ہو نا میرا کردار کیسا ہے۔ عثمان علی کی بات کے بیچ میں ہی بول پڑا۔ تمہارا کردار کیسا ہے یہ بھابھی بھی یقیناً جانتی ہوں گی، مگر کیا ہے نا کہ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنا نازک بھی ہوتا ہے، اور ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، کبھی بیوی کی طرف سے اور کبھی شوہر کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور بجائے کوئی حل نکالنے کے خاموشی سے ایک طرف ہو جائیے۔ تو بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب عثمان گہری سانس خارج کرتے ہوئے ایک بار پھر گویا ہوا۔ عثمان، تم سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہو، بس ایک لمحے کے لیے یہ سوچو کہ بھابھی تمہارے معاملے میں بہت پوزیسو کیوں ہو گئی ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے نا تو سب بیویاں ہی پوزیسو ہوتی ہیں، ہاں، مگر جب کسی عورت کی گود حالی ہوتی ہے نا تو کئی طرح کے خدشات خود بخود سر اٹھانے لگتے ہیں۔ تم بھابھی کو اپنے ساتھ کا، اپنی محبت کا یقین دلاؤ، ان کے شک اور ان کے سوالات کا تحمل سے جواب دے کر اپنی پوزیشن کلیئر کیا کرو، نہ کہ بیزاریت سے ان کے شک کو ہوا دو۔ اپنا فارغ وقت بلکہ ایسا کرو کچھ دن کی رخصت لے کر ان کے ساتھ وقت گزارو، انہیں تحفے تحائف دیا کرو تاکہ ان کی تنہائی کا کچھ ازالہ ہو۔ ان کا موڈ اچھا ہوگا تو منفی سوچیں خود بخود دور ہوتی جائیں گی، اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب تم دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہو۔ اور میں جانتا ہوں تم بھابھی سے بہت محبت کرتے ہو، ان کی فکر کرتے ہو۔ عثمان علی سے متفق نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ صرف رانیہ ہی غلط نہ تھی، بلکہ خود وہ بھی صرف کام اور کام کے چکر میں اپنی شریک حیات کو ذہنی مریض بنانے جا رہا تھا۔ وہ ایک عزم سے اٹھا اور آج گھر جاتے ہوئے رستے سے گجرے اور کچھ اور چیزیں رانیہ کے لیے خریدیں، کیونکہ وہ اب سے اپنی ازدواجی زندگی اور اپنی زوجہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ رانیہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگا، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا، ویکینڈ پر باہر گھمانے لے جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رانیہ کا موڈ خوشگوار رہنے لگا، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ اللہ کا کرم ہوا اور انہیں اولاد جیسی نعمت کی نوید ملی تھی۔ شریک حیات اگر سمجھنے والا ہو تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس سے الجھتے رہیے، بلکہ اسے سمجھیے اور پھر اپنی محبت سے اس کی یہ عادت دور کیجیے۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا خوشگوار زندگی کا راز؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔